हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، عام طور پر انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اسے انعامات عطا فرمائیں، اس پر اپنے احسانات فرمائیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور منہ موڑ کر ایک کنارے کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر کرنے کے بجائے وہ اس مال پر، دولت پر اترانے لگ جائے گا اور اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھے گا اور اپنے آپ کو وہ دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر، غرور پیدا ہو جاتا ہے اور نفس اس کا اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بلند سمجھتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائے، جب اس کا امتحان لے کہ پہلے اسے نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتیں ملنے پر بھی وہ نہیں سدھرا بلکہ اپنا منہ موڑا، تکبر کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسے آزمائش میں ڈالیں کہ اس کے لیے حالات کو مشکل کر دیا جائے، اس کے لیے پریشانیوں کو سامنے کر دیا جائے، جہاں سے اسے مال مل رہا تھا، جہاں سے اس کا کاروبار بڑھ رہا تھا، اب وہ مشکل کا شکار ہوا، آمدن وہ نہ رہی جو عام طور پہ اس کی رہتی تھی۔ جب بھی اسے مشکل پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر زبان پر شکوے شکایات اس کے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو عام انسان کی طبیعت یہی ہے کہ جب اسے بہت ملے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائے تب بھی وہ منہ موڑتا ہے اور اس وقت وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ ایمان والے کی کیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی حالات بیان ہوئے ہیں، مسلمان کی کیفیت کیا ہے؟ اور مسلمان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں، اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے تو اس پر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھنا یا اپنے آپ کو لوگوں سے بلند و بالا نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایمان والے کی عادت یہ ہے اور ایمان والے کو تعلیم بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اس وقت اس نعمت پر شکر ادا کیا جائے کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے، جو نعمت ملی ہے شکر ہے یا اللہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جب کبھی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، حالات مشکل ہو جائیں، پریشانیاں سامنے نظر آئیں تو اس وقت عام انسان کی طرح یا کافروں کی طرح مایوس اور نا امید نہیں ہونا، بلکہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ جو پروردگار اس آزمائش میں مجھے لایا ہے، جس پروردگار نے ان حالات میں مجھے ڈالا ہے، وہی پروردگار ان حالات سے مجھے باہر نکالے گا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال کر دوبارہ اچھی حالت میں منتقل فرما دیں گے۔ تو ایمان والے کی عادت یہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور تعلیم بھی اس کو یہی ہے کہ جب امتحان آزمائش میں اسے ڈالا جائے تو مایوس اور نا امید نہ ہو، بلکہ امتحان اور پریشانی میں وہ صبر کرتا رہے۔ تو یعنی ایمان والے کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، نعمت ہو تو شکر ادا کرے،
امتحان اور آزمائش ہو تو صبر کرے۔ صبر اور شکر یہ دونوں بہت بڑے اعمال میں سے ہیں۔ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ اجر بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شکر کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کو بڑھا دیں گے۔ تو بہرحال عام انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ نعمت پر ناشکری کرتا ہے اور امتحان پر وہ نا امید ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان کی عادت یہ ہے اور اس کو تعلیم بھی یہ ہے کہ نعمت پر وہ شکر ادا کرتا ہے، امتحان اور آزمائش آ جائے تب وہ صبر کرتا ہے۔ اس لیے کافروں والی عادت نہیں آنی چاہیے مسلمانوں میں کہ جب مال ملے تو تکبر کرے، تو یہ دماغ میں بات بٹھا لے کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو کافر کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ مسلمان کا طریقہ تو شکر کا ہے۔ جب امتحان آئے تو زبان پر اعتراض نہ آئے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بیجا اعتراضات، کسی قسم کے شکوے شکایت نہ کرے۔ اگر دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا ہو تو فوراً سوچے کہ یہ کام کافر کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چونکہ یہ دو چیزیں بیان کی ہے کہ عام آدمی کی عادت کیا ہے، ایمان والے کا طریقہ کیا ہے، پھر یہ آگے اگلی آیت میں اس کی اور وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ فرما دیجئے کہ ہر انسان اپنی طبیعت، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے مطابق کام کرتا ہے۔ جس کی جیسی طبیعت ہوتی ہے، جیسا اخلاق ہوتا ہے، اس کا کام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہے کہ ایک ہی عمل ہے لیکن اس کو مختلف طریقوں سے لوگ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کسی کی نیت کچھ اور ہے، دوسرے کی نیت کچھ اور ہے، عمل وہی ہے لیکن نیتیں اور طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ چھپا کر کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، اس سے انسان تکبر سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان صدقہ خیرات اعلانیہ طور پر کرتا ہے کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، وہ اعلانیہ کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو چھپا کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو اعلانیہ کر رہا ہے، کام دونوں ہی کر رہے ہیں، صدقہ دونوں کی طرف سے ہے لیکن طریقہ مختلف ہے، ایک نے چھپا کر کیا، ایک نے اعلانیہ کیا۔ اب ان دونوں سے اگر پوچھا جائے، جس نے چھپا کر کیا، بھئی آپ نے چھپا کر کیا، وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جی میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو، میں ریا سے بچنا چاہتا ہوں، میں نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، اس لیے میں نے چھپا کر کیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس کی نیت، اس کا اجر ہے۔ دوسرے نے اعلانیہ طور پہ کیا، اب اس سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اعلانیہ طور پر صدقہ خیرات یا اللہ کے راستے میں یہ خرچ اعلاناً کیوں کیا ہے، اب وہ اپنی نیت بیان کرتا ہے، جی میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے، لوگوں کو ترغیب ہو، کہ لوگوں کو شوق پیدا ہو کہ بھئی فلاں نے کیا تو میں بھی کروں، تو میں نے اعلانیہ طور پر جو صدقہ کیا وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کیا ہے، ریا کے لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب دیکھیں دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے لیکن اجر میں یہ دونوں ہی برابر ہیں، اب کیونکہ جس نے اعلانیہ کیا اس کی نیت بھی اچھی ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، جس نے چھپا کر کیا اس کی نیت بھی صحیح اور درست ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ایک اور بڑی واضح مثال ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ساتھ ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت دونوں ہی کر رہے ہیں لیکن طریقہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تلاوت کر رہے ہیں آہستہ آواز سے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو بکر سے پوچھا تم آہستہ کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں جس پروردگار کو سنا رہا ہوں وہ پروردگار میری شہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، وہ میری سن رہا ہے، تو میں بلند آواز سے بولنے کی مجھے حاجت نہیں ہے، وہ میری سن رہا ہے، میں اسی کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے ان کے عمل کی تعریف فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ عمر تم تلاوت بلند آواز سے کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر تو آہستہ کر رہے، تو ان سے پوچھا تم بلند کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا طریقہ بیان فرما دیا، عرض کرنے لگے کہ حضور میں اس لیے بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں تاکہ شیطان قرآن کی تلاوت سن کر بھاگے، اور میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ سوئے لوگ اٹھیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، لوگوں کے اندر تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ کام دونوں کا ہے لیکن نیتیں الگ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عمل کی تعریف فرمائی۔ اس لیے دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس لیے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ لگائے کسی کے عمل کو دیکھ کے، جی اس نے تو ریا کیا ہے، اس نے تو یہ دکھلاوا کیا ہے فلاں کے، یہ وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ کام کس وجہ سے کیا ہے، اس لیے کسی پر بے جا شک اور بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب میں نعمت عطا کروں انسان کو تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِي، اور اپنا پہلو بچاتا ہے، یعنی کنارے کی طرف ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچے اس کو کوئی آزمائش تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسان کی عادت اور فطرت ہے، جبکہ مسلمان کی یہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے، اس کی صبر اور شکر والی حالت ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر انسان کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر، وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کس نے ہدایت کے راستے کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے اور اس کے طریقے کا مقصد کیا ہے، اس لیے کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ قرآن